بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہری عارف حمید بھٹی، پاکستان کی اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، محکمہ جیل خانہ جات نے بانی پی ٹی آئی کے سلسلے میں عدالتی احکامات اور جیل مینول کو ہوا میں اڑا دیا۔ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں لا قانونیت کے بادل ہر طرف چھائے ہوئے ہیں۔ لوگوں کی اپنی ذاتی حقوق پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی نے احتجاجی تحریک کی مشاورت کے لیے آج عمران خان سے ملاقات کرنا تھی۔ جب پاکستان تحریک انصاف کی کمیٹی اس ملاقات کے لیے عمران خان سے ملنے اڈیالہ جیل میں گئی، جہاں اس کی حتمی طور پر عمران خان نے منظوری دینی تھی، آئندہ احتجاجی تحریک کا عمل اپنانا تھا اور کس طریقے سے کیا جانا ہے، جب تحریک انصاف کے رہنما اڈیالہ جیل پہنچے تو انتظامیہ نے ان کی ملاقات کرانے سے انکار کر دیا۔ انتظامیہ نے ملاقات کرانے سے انکار کر دیا، جو ان کا آئینی اور قانونی حق تھا۔ جیل مینول کے مطابق کسی قیدی یا حوالاتی کی ہفتے میں 2 ملاقاتیں ان کے مینول کا حصہ ہے، اور عدالت نے بھی واضح احکامات اسلام آباد ہائی کورٹ نے دیے تھے، پر لگتا ہے کہ جیل حکام ملک میں نہ عدالتوں کو مانتے ہیں، نہ آئین کو، نہ قانون کو، نہ ہی جیل مینول ہے، وہ حکمرانوں کے ذاتی غلام ہوئے ہیں۔ اسی ملاقات کی اجازت پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دے کر واضح احکامات تھے کہ عمران خان سے رہنما اور وکلاء کی ملاقات کرائی جائے، لیکن اڈیالہ جیل نے عدالت سے آنے والے احکامات کو ہوا میں اڑا دیتی ہے، اور یہ اس کا معمول بنا ہوا ہے۔ جیل انتظامیہ کی جانب سے پی ٹی آئی رہنماؤں سے بیان حلفی مانگا گیا۔ آج تک پہلی دفعہ سنا ہے کہ وہ عمران خان سے سیاسی گفتگو نہیں کریں گے۔ ایک سیاسی جماعت کے سربراہ جیل میں بند ہیں۔ ان کی سیاسی جماعت اپوزیشن کی پاکستان کی حکومت سے زیادہ مقبول ترین جماعت ہے۔ اگر ان کے رہنما اور وکلاء ان سے سیاسی ملاقات نہ کریں گے تو کھانا پکانے کا طریقہ سیکھیں گے، کیا لوڈو کھیلیں گے، جا کے کیمرہ کھیلیں گے۔ حکومت اور سرکاری کچھ افسران غلامی کی حد تک اس قدر گر چکے ہیں کہ وہ پاکستان میں آئین اور قانون کو مذاق بنا دیا ہے۔ وہ مریم نواز صاحبہ کے احکامات پر ایسے عمل کر رہے ہیں جیسے انہوں نے جو اوتھ لیا تھا، محکمہ جیل خانہ جات جوائن کیا تھا، یا کسی نے بھی کو جوائن کیا تھا، تو وہ اس ملک میں ان کے احکامات ماننے کی بجائے حکمرانوں کی غلامی کا طوق گلے میں پہنا ہوا ہے۔ خلفیہ بیان مانگنا میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کس قانون کے تحت ان سے خلفیہ بیان مانگا گیا، جس پر وکلاء نے سخت احتجاج کیا کہ آپ لکھ دیں کہ آپ عدالتی احکامات نہیں مانتے، جس پر جیل حکام ٹال مٹول کرتے رہے، کہتے رہے کہ جائیں جس سے چاہے بات کر لیں۔ سب سے بڑی سیاسی جماعت کے لیڈر سے سیاستدان میں نے گزارش کیا ملاقات کروں، تو ویسے ہی یہ ان کا مذاق خیز خبر ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محترم سردار اعجاز اسحاق نے جیل مینول کی وہ ہی کالعدم قرار دے دی تھی جس کے تحت سیاسی گفتگو سے منع کیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے محترم جسٹس صاحب سردار اعجاز اسحاق نے کہا، یہ کیا مذاق خیز ہے، قانون کوئی مذاق ہے؟ سیاسی جماعت کے رہنما اگر ان سے سیاسی گفتگو نہیں کریں گے تو اور کیا کرے گا؟ اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے واضح طور پر جیل حکام کو ہدایت کی تھی کہ عمران خان کے بیٹوں سے بات کرانے کی ہدایت کی تھی، لیکن اس کو بھی نظر انداز کر دیا گیا۔ پاکستان میں عجیب و غریب اس وقت ماحول ہے۔ لندن میں نعرے لگے، اسپین میں نعرے لگے تو مقدمے لاہور میں ہوتے ہیں، اس وقت پاکستان میں ہوتے ہیں، لیکن لاہور میں کسی کی بہن اٹھائی جائے، بیٹی اٹھائی جائے، بھتیجی اٹھائی جائے، لوگوں کو اغوا کیا جائے، یرغمال بنایا جائے، سیاسی وسطیت تبدیل کرنے پر زور ڈالا جائے، لیکن اس جرم کی کوئی سزا نہیں، پھر ان کو کوئی تمغہ ہی دے دو تاکہ آئندہ کچھ اور ڈاکو دندناتے پھریں کہ ہم آئین اور قانون کے پابند نہیں، جو ہمارا دل چاہتا ہے وہ کریں گے۔ خیر، یہ تو بے شرمی کی کوئی حد ہوتی ہے، جب وہ حد کراس کر دے تو پھر ملک میں آئین بھی نہیں رہتا۔ دوسری جانب سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھانے میں حکمران اتحاد میں پھوٹ پڑ گئی ہے۔ پاکستان کی حکومت جو فارم 47 کی بنیاد پہ کھڑی ہے، اس میں پھوٹ پڑ گئی ہے۔
اس سپریم کورٹ میں جج سے بان یعنی کہ مسلم لیگ نون کہتی ہے میری جماعت کے ہوں، پاکستان پیپلز کہتی ہے میری ہو، وہ یہ نہیں کہتے کہ جج جو اچھی شہرت کے حامل وکلا ہیں، جو دیانتدار حملہ ہیں، جو آئین اور قانون کو سمجھتے ہیں، جن کا ایک پورا کردار ہے کہ اچھے لوگ جج سے بان جائیں گے اور جلد کیسوں کو نپٹائیں گے، لوگوں کو انصاف دیں گے، ادھر بھی جج بھی میرا بندہ ہو۔ جیسے پنجاب میں لڑائی ہوتی ہے کہ ڈی ایس پی میرا ہوئے، ڈی پی او میرا ہوئے، پٹواری میرا ہوئے، تحصیلدار میرا ہوئے، اب یہ جدوجہد، یہ جنگ جج میرا رکھنے والا بھی انصاف کے قتل کے مترادف ہے۔ نون لیگ نے سپریم کورٹ میں جج کی تعداد بڑھا کر 17 سے 23 کرنا چاہتی تھی، لیکن پیپلز پارٹی اس حق میں نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی نے جوڈیشل کمیشن میں حکومت کی جانب سے دیے جانے والے دونوں ناموں پر پیپلز پارٹی کے اراکین کو نامزد کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ پہلے ہی اپنے سے زیادہ حصہ لے رہے ہیں، حالانکہ آپ تو جعلی مینڈیٹ کے تحت ہیں۔ اندرون سندھ تو پھر پیپلز پارٹی کو سیٹیں ملی ہیں اور نون لیگ کو تو 17 سے 20 سیٹیں، مختلف ماہرین کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ ہے ہی نہیں، تو آپ لیکن اپنے حق سے زیادہ، حصے سے زیادہ حق لے رہے ہیں جعلی مینڈیٹ والے۔ پیپلز پارٹی نے کہا کہ نامزد کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی نے اس سلسلے میں کمیٹی نے جوڈیشل کمیشن میں دونوں نام اپنے دے دیے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے دیے جانے والے ناموں میں سے ناظرین حیرت والی بات ہے کہ بلاول بھٹو، اس بیچارے کو کیا پتہ کون سی جج کی کیا شہرت ہے، وہ تو آصف علی زرداری کا بیٹا ہے اور اسی لیے پارٹی کا سربراہ ہے، اس کا تجربہ، اہلیت یا قابلیت پر ایک الگ کویسچن مارک ہے۔ پیپلز پارٹی نے جو نام دیے ہیں، جس میں پیپلز پارٹی کی جانب سے بلاول بھٹو اور فروق ایچ نائک کو جوڈیشل کمیشن کا حصہ بنانا چاہتی ہے۔ جوڈیشل کمیشن کا حصہ بلاول زرداری اور فروق ایچ نائک کو بنانا چاہتی ہے، جبکہ حکومت نے فروق ایچ نائک کی جگہ عرفان صدیقی، جنہیں پھر نواز شریف کے قصیدے پڑھنے میں انہوں نے پی ایچ ڈی حاصل کی ہے، عرفان صدیقی جو سینیٹر ہیں، بنیادی طور پر صحافی تھے، صحافت کو سیڑھی بنا کر وہ حکومت میں اقتدار میں آ گئے اور ان کا کام ہی نواز شریف کو ڈیفینڈ کرنا ہے، اور حکومت نے اپنی جانب سے عرفان صدیقی کو نامزد کر دیا ہے۔ پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ وزیر قانون یعنی کہ جو اعظم نذیر تاڑا ہے وہ بھی نون لیگ سے وابستہ ہے، نیوٹرل آدمی نہیں ہے۔ ان کا موقف ہے کہ وزیر قانون اور اٹارنی جنرل کی صورت میں حکومت کی نمائندگی پہلے سے ہی موجود ہے، کیونکہ وزیر قانون بھی میں نے بتایا اعظم نذیر تاڑا جو نون لیگ سے وابستہ ہیں، اور اٹارنی جنرل بھی نون لیگ نے اپنی مرضی کا لگایا ہوا، اس پر بھی میرٹ کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ان دونوں کی صورت میں جماعت کی موجودگی ہے، زیادہ سے زیادہ اپنی حمایت یافتہ وکلا کو ہائی کورٹ میں بنانا چاہتی ہے۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ حکومت کی کوشش ہے زیادہ سے زیادہ کمیٹی میں اپنے حمایت یافتہ وکلا کو بنا کر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں ایڈجسٹ کیا جا سکے، جیسے ہر ضلع میں اپنا ڈی پی او لگوا لیے، ڈپٹی او سے ڈپٹی لگوا لیے اور ڈی سی لگوا لیے، پھر تحصیلدار لگوا لیے اور پھر پٹواریوں کے ذریعے انی پائی۔ اسی طرح وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں اپنے حمایت یافتہ وکلا کو بھجوانا چاہتے ہیں تاکہ ان من پسند فیصلے عدالتوں سے بھی حاصل کیے جا سکے۔ یہ سیاسی مافیا آج تک اسی طرح کام کرتا چلا آ رہا ہے، اور نون لیگ کی تو ایک خوبی ہے، یہ وکلا جج ریٹائرڈ ہو جائے یا جنرل، ان کو کوئی بھی صدر نامزد کر دیتے ہیں، کبھی گورنر، پہلے ان کے عہدوں پر انہیں بلیک میل کر کے ان سے اپنی من پسند فیصلے لیتے ہیں، پھر سرکاری خزانے سے ان کو اہم عہدوں پر تعینات کر کے نوازتے ہیں۔ یہ سیاسی مافیا نون لیگ کا 1981 سے ہی اسی طرز انداز سے حکومت کرتا چلا آیا ہے۔ بیوروکریسی اور اداروں میں من پسند افراد کی بھرتیاں کر کے میرٹ کا خون کرنا ان کا پرانا وتیرہ ہے۔ یاد رکھیں 85 میں انہوں نے پولیس میں اے ایس آئی، تحصیلدار، ایکسائز انسپیکٹر، کسٹم انسپیکٹر بھرتی کیے تھے، اور یہ بھی ایک سیاسی رشوت ہے کہ میرٹ کا قتل کر کے سیاسی جماعتوں سے وابستہ لگڑ بگڑوں کو بھرتی کیا جائے اور بعد میں ان سے اپنی مرضی کے فیصلے کرائے جائیں، اور وہ جس سے ملک میں انصاف کا قتل عام کرنا ان کے ماضی اس کا گواہ ہے، حال اس کا گواہ ہے۔ علی امین گنڈا پور نے آج پشاور کے طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے احتجاج کے فائنل راؤنڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا اب تیاری کریں، حکومت کا جبر اور فسادیت کو ختم کرنے کے لیے پرامن احتجاج ہی آزادی کی ایک ہی روشنی ہے۔
اس لیے علی امین گنڈا پور کا کہنا کہ اس بار گھر والوں کو بتا کر نکلیں کہ ہم ایک بڑے مقصد کے لیے جا رہے ہیں، فائنل راؤنڈ ہے، اور اس وقت تب آئیں گے جب عمران خان اور تحریک انصاف کے انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ بند ہو جائے گا۔ گھر والوں کو نکلیں، یا تو کامیاب لوٹیں گے یا گھر والوں کو کہیں کہ واپس نہیں آئے تو جنازے پڑھ لینا، اللہ نہ کرے کہ ناحق کسی کا بھی جنازہ کسی بھی گھر سے اٹھے، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو یا عام شہری ہو، ریڑھی بان۔ انسان تو اشرف المخلوق ہے، ایک ناحق کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، لیکن موجودہ حکومت آئین کی بھی قاتل ہے، انصاف بھی قاتل ہے، انسانی حقوق بھی قاتل ہے۔ صرف اپنی چوری کے منڈیٹ سے بنی ہوئی حکومت کو بچانے کے لیے نواز شریف امریکہ، شہباز شریف سعودی عرب اور مختلف آقاؤں کے در پہ حاضری دے رہے ہیں، اور 24 کروڑ عوام ان کے خلاف سراپا احتجاج ہے۔ پرامن احتجاج کرنے پر دفعہ 144 لگا دی جاتی ہے، اور کبھی 16 ایم پی اور کبھی 3 ایم پی کے تحت گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ ظلم کی اس داغتوں نے اچھی روایات نہیں چھوڑی۔ ہمیں یقین ہے کہ ملک کی عدالتیں ہی انصاف کے لیے آخری کردار ادا کریں گی۔ فائد عیسیٰ کے جانے کے بعد عدالتی میں سے انصاف کی امیدیں باقی ہیں، لیکن تاحال وہاں 8 فروری کا جعلی الیکشن، تحریک انصاف کے بلے کا نشان چھیننا اور محسوس نشستیں نہ دینا، فیکٹ اینڈ پروسیجر بل میں ترامیم پر پوری پاکستان کی توجہ عدالتوں کی طرف ہے۔ باقی حکومت کے محتاط ادارے اور محکمے تو غلامانہ سوچ کے بن چکے ہیں، انہوں نے تو انصاف کا قتل سوچا ہے۔ اسی لیے پاکستان میں اب فائنل راؤنڈ پی ٹی آئی بانی 804 نے جیل سے بھیجا ہے۔ دیکھتے یہ ہے کہ اڈیالہ جیل نے جو ہائی کورٹ کے حکم پر ملاقات نہیں کرائی عمران خان سے، پی ٹی آئی کے رہنما اور وکلاء کا، عدالت اس پر توہین عدالت میں کس کو طلب کرتی ہے، جبکہ الیکشن کمیشن جنوری میں ریٹائر ہو رہا، اور حکومت سلمان اکرم راجہ جیسا، معافی چاہتا ہوں، سلطان سکندر راجہ جو الیکشن کمیشن ہے، اس جیسا کوئی ڈمی ریموٹ کنٹرول سے چلنے والا صاحب ڈھونڈ رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں انصاف اور کے مطابق کام کرنے والوں کو موقع ملتا ہے یا غلاموں کی فوج میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔